تاخذہم جو پکڑ لے گا ان کو، وہم یخصمون آپس میں جھگڑے ہوں گے قیامت کے بارے میں یا اپنے بھی دنیاوی معاملات میں، اسی حالت میں اچانک آ جائے گی اور آئے گی تو فلا یستطیعون توصیہ، اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ ایک دوسرے کو نصیحت کر سکیں، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اہل و عیال کو جا سکیں گے، پلٹ سکیں گے، گھر کو پلٹنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ یہ ہلکا سا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ اس کی وضاحت دوسری آیات میں اس طرح ہوتی ہے کہ عام طور پر یہ کہا گیا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلی بار جب پھونکا جائے گا، نفخہ اولا، پہلی پھونک جو ہوگی تو وہ ہر زندہ چیز کو مردہ کر دے گی، اور نفخہ ثانیہ، دوسری پھونک جو ہوگی تو تمام مردے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بعض آیتوں سے اشارہ نکلتا ہے کہ 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا جو سور پھونکا جائے گا تو اس میں لوگ مریں گے نہیں، بلکہ گھبراہٹ طاری ہوگی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگ جو ہے فزیعہ کے معنی گھبرا جائیں گے۔ موت کا ذکر نہیں ہے، گھبراہٹ کا ذکر ہے وہاں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلا جو سور ہوگا تو اس میں گھبراہٹ طاری ہوگی، وحشت طاری ہوگی، اور اہل ایمان کو اس وحشت سے، گھبراہٹ سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ دوسرا جو سور پھونکا جائے گا تو اسے تمام زندے مردہ ہو جائیں گے، اور تیسری مرتبہ تمام مردے جو ہے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ پہلے ہی سور میں گھبراہٹ بھی طاری ہوگی، مر بھی جائیں گے، اس لحاظ سے 2 سور پھونکے جائیں گے، تو 2 ہے یا 3 ہو، بہرحال اہل ایمان کو گھبراہٹ سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ قرآن و حدیث میں اس کے اشارے دیے گئے ہیں۔ اور بعض آیتوں میں تو کہا گیا کہ اتنی ہیبت طاری ہوگی کہ لوگ جو ہے اپنے چہیتوں کو بھول جائیں گے۔ سورہ حج ہے 17ویں پارے میں، پہلی آیت میں بڑا زبردست نقشہ کھینچا گیا ہے قیامت کا۔ ابتدا ہوتی ہے سورہ حج کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، بھاری چیز ہے۔ تو زلزلے کا لفظ استعمال کیا گیا قیامت کے لفظ۔ زمین میں 40-50 کلومیٹر اندر جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے، وائبریشن پیدا ہوتا ہے، تو اوپر زمین کے زلزلے کا ایک جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اور قیامت کا زلزلہ ہوگا تو پھر کیا حال ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، زمین کو ہلا مارا جائے گا، زمین کو جھکولے دیے جائیں گے، اور ایسی صورتحال پیش آئے گی کہ القت ما فیہا وتخلت، خالی کر دے گی اپنے آپ کو، جتنے مردے ہیں اس میں اور جتنی چیزیں ہیں، ہر چیز کو اگل دے گی، قے کر دے گی۔ اور فرمایا کہ اخرجت الارض اثقالہا، اپنے بوجھوں کو نکال باہر کرے گی۔ وقال الانسان ما لہا، اس کی ہلنے کو، زلزلے کی کیفیت کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا اس زمین کو، ما لہا یومئذ تحدث اخبارا، زمین اپنے اخبار بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی۔ یہ ایڈوانس سائنس ہے جو قرآن نے بیان کی کر دی گئی۔ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ زمین پھیلتے جا رہی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ربڑ کی طرح پھیلا دی جائے گی قیامت کے دن۔ تو سائنس آ رہی ہے قرآن کی طرف، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا زلزلہ ہو سکتا ہے، کبھی بھی عالم تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اسی کو قیامت کہا گیا ہے۔ اور یہ بات بیان کی گئی ہے کہ زمین میں جو ہے انسان کے ایکشنز ریکارڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی تصدیق ہو رہی ہے آہستہ آہستہ۔ اور ایڈوانس سائنس جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خبریں بیان کرے گی۔ انہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں جو ہے کسی کالج میں پڑھ کے بیان فرما رہے ہیں، یا یہ کہ اس زمانے میں جب کہ آڈیو ویڈیو کا تصور بھی نہیں تھا، ذہنوں میں، ذہن کے گوشے میں بھی وہ بات نہیں تھی کہ آڈیو یا ویڈیو بھی کوئی چیز ہے، یہ لوگ یقین نہیں کرتے تھے۔ ہیہات ہیہات لما توعدون، دوری ہے جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، باپ دادوں سے ایسی بات نہیں سنی ہے کہ ہزاروں لاکھوں برس پہلے کے مردے جو خاک میں رل مل گئے، جو سمجھے کہ بکنی ہو گئے، وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ اموت ثم حیات ثم موت ثم حشر، حدیث و خرافات یا ام عمر۔ ایک شاعر کہتا ہے اپنی معشوقہ سے کہ زندگی اور موت اور پھر زندگی اور پھر حشر و نشر بکواسی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ اس زمانے کے شاعر کہتے تھے، اور آج اسی کو نئے انداز میں کہتے ہیں۔ دل کے بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، کہاں کی جنت کدھر کی جنت، اگر دل بہلانا ہے تو یہ سب بہلاوے کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو قرآن ایک حقیقت بیان کرتا ہے کہ زلزلہ آ رہا ہے، اور ایک بڑا زلزلہ آئے گا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اور بڑا بھاری زلزلہ ہوگا۔
ایک زلزلہ تو آتا ہے کہ اوپر کی چیزوں کو اندر کر دیتا ہے، لیکن وہ زلزلہ اندر کی چیزوں کو باہر کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو حکم دیں گے اذا السماء انشقت، اس کے بعد فرمایا کہ اذنت لربها وحقت، رب کے حکم سے وہ ایسا کرے گی، آسمان پھٹے گا رب کے حکم سے، وہ حقت، اور اس کا حق یہی ہے. اور اسی طرح سے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور ڈال دے گی، خالی کر دے گی اپنے آپ کو، اپنے بوجھوں کو اتار پھینکے گی. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، رب کے حکم سے ایسا کرے گی اور اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے. تو یہ بات بیان کر دی گئی کہ زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ آنے والا شیء عظیم، بھاری چیز ہوگی، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. یوم ترونہا، جس دن تم اس کو دیکھو گے، یعنی قیامت کو یا اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلانے والی مادہ، انسانوں میں سے ہو یا حیوانوں وغیرہ میں سے، اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی. یعنی حیبت اس طرح اس درجے حیبت طاری ہوگی. وتضع کل ذات حمل حملها، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. وتری الناس سکارا، اور تم لوگوں کو بے ہوش دیکھو گے. وما هم بسکارا، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہیں. ولکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو شدید ہوگا. یہ قیامت کا نقشہ ہے جو کھینچا گیا ہے. اور یہ چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہے اگر نہیں پیدا کیے جاتے تو لوگ جو ہے فرعون بن جاتے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، لوگوں نے غور نہیں کیا کہ سال میں ایک بار یا 2 بار ہم ان کو آزماتے ہیں. فی کل عام، ہر سال. یہ اس زمانے کے منافقین مشرکین کفار سے کہا گیا. اور آج بھی سال میں نہیں، مہینے میں، ہفتے میں، روزانہ، مرتن و مرتین، کبھی 1 بار کبھی 2 بار سال میں ضرور ہم آزماتے ہیں. ثم لا یتوبون، پھر بھی توبہ نہیں کرتے. ولا ہم یذکرون، نصیحت حاصل نہیں کرتے. ہر جگہ زلزلے آتے ہیں. بعض علاقے تو ایسے ہیں کہ روزانہ زلزلے آتے ہیں وہاں. کبھی اثر اس کا ہلکا محسوس ہوتا ہے اور کبھی شدید محسوس ہوتا ہے. اور بعض علاقے تو مستقل جو ہے وہ زلزلے کے علاقے قرار دیے گئے. مستقل ایک پٹی ہے یہاں سے وہاں تک. اور اس سے بچنے کے لیے ارتھ کویک پروف سمجھیے کہ کالونیاں بنائی گئی ہیں. اس کا نام رکھا گیا ارتھ کویک پروف، جیسے واٹر پروف ہوتا ہے، جیسے جاپان میں بنایا گیا. اور وہیں بھیانک زلزلہ آیا اور انسان کی سائنس کام نہیں کی. فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، جب ہمارا عذاب آیا تو ان کی کوئی تدبیر کارگر ثابت نہیں ہے. فلا يستطيعون توصیہ، نہ وصیت کر سکے. ولا الى اهلهم يرجعون، نہ پلٹ سکے اپنے گھروں کو. یہ نقشہ قیامت کا کھینچا گیا ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی قیامتیں آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے رہتے ہیں. معمولی ایک بام گراتا ہے انسان تو اچھی خاصی قیامت کا لوگوں کو جو ہے اندازہ ہوتا ہے. اب وہ جو اصل قیامت ہوگی تو اس کی آواز، اس کا بھیانک پن اور اس کی خطرناکی کا کون اندازہ کر سکتا ہے. تو یہ قرآن میں بات بیان کی گئی ہے کہ وہ زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بڑا بھاری زلزلہ ہوگا اور ہیبت طاری ہوگی. ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے کو بھول جائے گی. حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی. اور وتری الناس سکارا، تم لوگوں کو بے ہوش پاؤ گے. وما ہم بسکارا، اور بے ہوش نہیں ہوں گے. ولکن عذاب اللہ شدید، وہ اللہ کا عذاب ہوگا جو شدید ہوگا. یہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا. اور یہاں سورہ یاسین میں فرمایا کہ اب تو پوچھ رہے ہیں مسخرے پن سے، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، بتاؤ اے مسلمانوں وہ دھمکی جو تم دے رہے ہو قیامت وغیرہ کی کب پوری ہوگی اگر تم سچے ہو. جواب دیا گیا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، بس ایک ہی ڈانٹ ہوگی. تاخذہم، جو ان کو پکڑ لے گی. وہم یخصمون، درحالے کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے دنیاوی معاملات کے اندر. اور جب وہ آئے گی فلا یستطیعون توصیہ، وصیت نہیں کر سکیں گے. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ وہ گھروں کو پلٹ سکیں گے. ایک ملتی جلتی آیت اس سے یہ بھی ہے کہ ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ بڑی بڑی قومیں جو اپنے علم پر، سائنس پر، طاقت پر مغرور تھی، جب اللہ نے ان پر عذاب بھیجا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اٹھ کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں ملا ان کو. یہاں فرمایا فلا یستطیعون توصیہ، وصیت کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اور ایک قوم کے بارے میں فرمایا فما استطاعوا من قیام، کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی جب اللہ کا عذاب ان پر آیا. وما كانوا منتصرین، اور نہ وہ ہم سے بدلہ لے سکتے تھے. جو آدمی کھڑے رہنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، جو مخلوق اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، وہ خدا سے بدلہ کیا لے گی. فما استطاعوا من قیام وما كانوا منتصرین. قوم عاد کے بارے میں فرمایا. قوم عاد وہ واحد قوم ہے کہ ایسے ڈیل ڈول والے، جسے والے، مضبوط لوگ کبھی نہیں پیدا کیے گئے. ہاں آپ ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، مچھر کے برابر ہے ان کے سامنے. لم یخلق مثلها فی البلاد، شہروں میں ایسے لوگ کبھی نہیں پیدا کیے گئے. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں
وزادکم فی الخلق بسطتن، ان کے پیغمبر نے کہا کہ تمہارا ڈیل ڈول، تمہارا جسہ بڑا شاندار ہے، اللہ نے تمہاری خلقت میں، پیدائش میں، زور و قوت میں اضافہ فرمایا. دندناتے پھرتے تھے، نقبو فی البلاد، شہروں میں چھید مارتے تھے، وہ اچھل کود کرتے تھے بندروں کی طرح، اور اپنے ہاتھوں سے ہتھوڑی اور چھینی سے جو ہے آپ کے مکانوں کو تراشتے تھے پہاڑوں کے اندر، جو کام بڑے بڑے آج مشینوں سے لیا جا رہا ہے. اور جو ہے کہتے تھے کہ ہمارے ان مضبوط مکانوں کو کون جو ہے تباہ کر سکتا ہے، کون سی آندھی، کون سی ہوا تباہ کر سکتی ہے. من اشد منا قوتاً، ہم سے زیادہ قوت اور طاقت رکھنے والے کون ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک بعاد، تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جن کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، اور قوم سمود کو نہیں دیکھا جنہوں نے جو ہے پہاڑوں کو تراشا تھا. اور وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد، میخوں والا فرعون جو کیلے اور میخیں گاڑ کے سمجھیے کہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتا تھا، یا سمجھیے کہ جو اس کو نہیں مانتا تھا، جس کو سزا دینا چاہتا تھا، تو جھاڑوں پہ سولی دے کے سمجھیے کہ ہاتھوں پیروں میں کیلے گاڑ دیتا تھا. کیلوں والا کہا گیا ذی الاوتاد. الذین طغوا فی البلاد، ان سبوں نے شہروں کے اندر سرکشی مچا دی تھی، ادھم مچا دیا تھا. اکثروا فیہا الفساد، فساد برپا کر دیا تھا اللہ کی زمین میں. پھر اللہ نے کیسا انتقام لیا. فہل تری لہم من باقیہ، کوئی باقی نظر آ رہا ہے ان میں سے، کوئی بچا ہوا ہے. الحاقۃ ما الحاقہ، کیا ہے الحاقہ، وما ادراک ما الحاقہ، تم کو کیا پتا ہے کہ الحاقہ کیا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، قوم سمود اور قوم عاد نے القاریہ کو جھٹلایا، کھڑکھڑانے والی چیز کو جھٹلایا. فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، وہ جو قوم سمود تھی طاقتور، فرشتے کی چنگھاڑ اور آواز میں کلیجے پھٹ گئے، ختم ہو گئے. ایک چنگھاڑ اور ایک سمجھیے کہ فرشتے کی چیخ کے نتیجے میں. اور فرمایا کہ فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، وہ جو قوم عاد تھی طاقتور قوم، جن کے جسے اور جن کی جسمانی ساخت، جن کے ڈیل ڈول، جن کی پرسنالٹی پہلوانوں سے کہیں زیادہ تھی، ان کو اللہ نے ہوا بھیج کر کے تباہ کیا. اور سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات، ثمانیۃ ایام 8 دن، 7 رات اور 8 دن تک ہوا بھیجی اللہ نے. اور وہ ہوا ان کو اٹھا پٹک کرتی تھی، اٹھا کے پٹکتی تھی باضابطہ ہوا ان کو، ایسی ہوا ہم نے بھیجی. پھر فرمایا کہ ہل تری لہم من باقیہ، کوئی بچاوا نظر آ رہا تم کو اس میں سے. یہ وہ لوگ ہیں کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، القاریہ کو الحاقہ کو جھٹلایا انہوں نے. کہاں ہیں آج وہ؟ اور آج بھی یہ زور دکھانے والے رشیا کے لوگ، امریکہ کے لوگ، چائنا کے لوگ، جاپان کے لوگ، ان پر بھی قیامت آنے والی ہے. اور ان کے ملکوں کے اندر بھی زلزلے آتے ہیں تو ان کی سائنس جو ہے کچھ کام نہیں کرتی ہے، دھری کی دھری رہ جاتی ہے سائنس. آج بھی امریکہ میں ہریکین کے نام سے ایک آفت آتی ہے، یعنی باضابطہ جو ہے اعلان کر کے اللہ کا عذاب آتا ہے. وہاں ایک پتنگ کی طرح اڑتا ہے بادل، اور وہ جو ہے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اس کا مشین جو ہے اس کی حرکتوں کو نوٹ کرتا ہے، اور کبھی وہ جو ہے ہوا کو، تباہی کو ساتھ لے کر آتا ہے تو چھتوں کو اڑا دیتا ہے. اور وہ آلات جو اس کو سمجھیے کہ دیکھتے رہتے ہیں، ان آلات کو بھی اڑا کے پھینک دیتا ہے. آج بھی ایسے ہولناک زلزلے وہاں آتے ہیں کہ ان کی سائنس جو ہے کچھ بھی کام نہیں کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عذاب جو دنیا میں آ رہے ہیں تو تم جو ہے اٹھ کے انتقام نہیں لے سکتے، وصیت نہیں کر سکتے، گھروں کو پلٹ نہیں سکتے. جب یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو تو بڑی قیامت کو تم کیوں جھٹلاتے ہو؟ یہ چھوٹے چھوٹے قیامتوں سے بڑی قیامت کے لیے استدلال کیا گیا ہے. تو آج انسان جو علمی ترقی کر رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ سمجھیے کہ جب مذہب نہیں تھا، سائنس نہیں تھی تو مذہب تھا، اور جب ہمارے پاس سائنس آ گئی تو ہم کو مذہب کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو ہے نا انسان کو مرنے سے بچا سکتے ہیں، ہم اس زندگی کو پرلطف بنا سکتے ہیں، اور جنت دوزخ یہی ہے ہمارے لیے، کوئی خدا ودا نہیں ہے. اس لیے کہ سائنس نہیں تھی تو یہ باتیں تھیں، اب سائنس آ گئی ہے تو ہر چیز پر ہم جو ہے کنٹرول کریں گے. ہم بیبی ٹیوب بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح انسان کو بچا بھی سکتے ہیں. ہم زلزلوں کا، قیامت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کوئی خدا نہیں، کوئی طاقت نہیں. یہ آج کا فلسفہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسخرے جو ہے اپنی سمجھیے کہ قوت اور طاقت کے بلبوتے پر پوچھ رہے ہیں. متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یعنی کوئی قیامت کی ڈیٹ پوچھنا، تیاری کرنا وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے
کہ مسخرے پن سے پوچھتے ہیں کہ کب ہے آپ کا وعدہ قیامت کا، کہاں ہے آپ کی قیامت؟ تو کہہ رہے ہیں کہ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، ایک چیخ ہوگی، بس ڈانٹ ہوگی، تاخذهم وهم یخصمون، پکڑ لے گی اس حال میں کہ وہ لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے۔ آگے فرمایا نفخ فی الصور، سور میں پھونک ماری جائے گی، فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، اپنی خبروں سے نکلیں گے اور تیزی سے دوڑیں گے اپنے رب کی طرف۔ اس زمانے کے کفار و مشرکین نے پوچھا کہ یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، پہاڑوں کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہیں۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، جواب دیجئے کہ میرا رب ان کو بکنی بکنی کر دے گا۔ لا ترى فيها عوجا ولا امتا، اونچ نیچ نہیں دیکھو گے، زمین کو لیول کر دیا جائے گا۔